اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل التمییز، یہ نئی فصل آ گئی، نیا منصوب آ گیا۔ ٹوٹل منصوبات جو ہیں وہ 12 ہیں، آدھے یعنی 6 گزر چکے ہیں، یہ 7واں منصوب آ گیا۔ جیسے مفعول وہ منصوب ہوں گے، حال منصوب ہوگا، اسی طرح تمیز بھی منصوب ہوگی۔ اب یہ تمییز باب تفعیل کا مصدر ہے، اس کا لغوی معنی ہوتا ہے دور کرنا، جدا کرنا۔ کہتے ہیں نا یار اچھی بری بات کی تمیز کیا کرو، ہے نا، اچھی بری بات کو جدا کیا کرو، فرق کیا کرو، الگ کیا کرو، سمجھے؟ تو اچھائی برائی کی تمیز نہیں ہے، تم اچھائی برائی کا فرق نہیں ہے، جدا کرنا، دور کرنا، یہ اس کا لغوی معنی ہو گیا۔ تمیز کو تمیز اسی وجہ سے بولتے ہیں کہ تمیز ابہام کو دور کرتی ہے، ابہام کو جدا کرتی ہے، اسی لیے اس کا نام تمیز ہے۔ تو لغوی معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ جدا کرنا۔ یہ عربی ہی کی خصوصیت ہے، باقی دنیا کی کسی زبان میں یہ معاملہ نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کی رعایت کی جاتی ہے۔ کہ آپ دیکھیں گے یہ جتنے بھی الفاظ ہیں نا، اب اردو ہے نا، اردو مثال کے طور پر روٹی کو روٹی کہتے ہیں جی۔ آپ کو پوچھے روٹی کو روٹی کیوں کہتے ہیں؟ بھئی ٹھیک ہے، ایک اصطلاح ہے، رکھا ہوا نام، اس وجہ سے روٹی کہتے ہیں، اور اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے۔ پانی کو پانی کیوں کہتے ہیں؟ بس ٹھیک ہے، رکھا گیا نام، اسی وجہ سے کہتے ہیں۔ پنکھے کو پنکھا، وہ پنکھا کہہ دیتے ہیں۔ عربی کے اندر یہ نہیں ہے، اس میں کوئی نہ کوئی لغوی معنی کی، اور وہ جو چیز جو نام رکھا گیا ہے ان میں ضرور کوئی مناسبت ہوگی، کوئی نقطہ ہوگا، اسی وجہ سے نام رکھا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں سب سے فصیح اور بلیغ زبان یہی ہے۔ اب دیکھیں نا، مثال کے طور پر جیم اور 2 نون، یہ جہاں کہیں بھی آ جائے نا، اس میں چھپنے والا معنی پایا جاتا ہے۔ جن، جیم اور 2 نون آ گیا نا، کسے کہتے ہیں؟ چھپا ہوا ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے؟ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جنون پاگل کو بولتے ہیں، اور جنون بھی عقل کو چھپا لیتا ہے، عقل پہ پردہ ڈال لیتا ہے۔ جنہ ڈھال کو بولتے ہیں، جنگ ہو رہی ہوتی ہے نا، جب تیروں سے حملہ ہوتا ہے، ڈھال آگے رکھتا ہے تو ڈھال چھپا لیتی ہے اس کو۔ جنین، اس بچے کو جو ماں کے پیٹ میں، اس کو جنین بولتے ہیں، سمجھے؟ کیونکہ وہ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے، سمجھے؟ تو یہ خصوصیت عربی میں ہے۔ اب تمیز کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ جدا کرنا۔ اور اس کو تمیز، یہ نحوی اس کا نام تمیز کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ تمیز بھی ابہام کو جدا کرتی ہے، دور کرتی ہے، اسی لیے اس کا نام تمیز ہے۔ تو نحویوں کی اصطلاح میں تمیز کی کیا تعریف ہو گئی؟ ہوا نکرۃ، اشارہ کر دیا کہ تمیز نکرہ ہی ہوگی، اس میں اصل یہی ہے کہ یہ نکرہ ہو، معرفہ نہیں۔ کسے بولتے ہیں تمیز؟ تمیز وہ نکرہ ہے جو کسی بھی قسم کے ابہام کو دور کرنے کے لیے آئے، کسی بھی قسم کے ابہام کو دور کرنے کے لیے جو نکرہ آتا ہے، اس نکرہ کو، اس اسم کو کیا بولتے ہیں؟ تمیز۔ کیونکہ اس کا لغوی معنی ہے دور کرنا، جدا کرنا۔ اس نے بھی جو اس کے ماقبل ابہام تھا اس کو دور کر دیا، جدا کر دیا، وہ کیا بن جائے گا؟ تمیز۔ ابہام کو جو چیز دور کرے گی اس کو تمیز بھی بولتے ہیں، اور ممیز، اس میں فاعل کا صیغہ، دور کرنے والی، کس کو؟ ابہام کو، یہ بھی بولتے ہیں۔ اور جو مبہم ہے، جس سے ابہام کو دور کر رہے ہیں، جو ماقبل مبہم موجود ہے، اس کو بولتے ہیں ممیز۔ اور جو اس ابہام کو جو چیز دور کرتی ہے وہ ممیز بھی بولتے ہیں، اور اسے تمیز بھی بولتے ہیں۔ خیر، جو کسی بھی قسم کے ابہام کو دور کرنے کے لیے آئے وہ کیا کہلاتی ہے؟ تمیز، سمجھے؟ آگے کبھی یہ ابہام مقدار میں ہوتا ہے، ہم نے کہا کسی بھی قسم کے ابہام کو دور کرنے کے لیے جو چیز آئے گی کیا بن جائے گی؟ تمیز۔
سمجھے؟ تو کبھی یہ ابہام کس میں ہوتا ہے؟ مقدار میں ہوتا ہے. کیا کہا؟ هو نکرۃ تذکر بعد مقدار. کبھی کبھی یہ تمیز کو ذکر کیا جاتا ہے مقدار کے بعد. کیا معنی؟ مقدار میں ابہام ہوتا ہے. مقدار مبہم ممیز ہوتا ہے، وہ مبہم ہوتا ہے، اس میں ابہام ہوتا ہے. یہ تمیز اس ابہام کو جو مقدار میں موجود ہے دور کر دیتی ہے. سمجھے؟ اسی لیے اس کا نام ہے تمیز، ممیز دور کرنا. اور وہ جو مقدار ہے جو مبہم تھا اس کو کیا بولیں گے؟ مبہم ممیز، اس میں مفعول. اور جو دور کرتی ہے وہ ممیز، دور کرنے والی، ابہام کو دور کرنے والی. اور تمیز بھی بول دیتے ہیں. ٹھیک ہوگی بات؟ اچھا، کبھی 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 یہ ابہام مقدار میں ہوتا ہے اور تمیز کو ذکر کیا جاتا ہے اس مقدار کے بعد، اور اس مقدار میں جو ابہام ہوتا ہے اس کو یہ دور کر دیتی ہے. اچھا، اب یہ مقدار میں کبھی ابہام ہوتا ہے. اب اس مقدار کی کئی صورتیں ہیں. من عدد، کیا معنی؟ کبھی یہ مقدار عدد کی شکل میں ہوتی ہے، اس میں ابہام ہوتا ہے. اس کے بعد تمیز آتی ہے، وہ اس ابہام کو دور کر دیتی ہے. اور کبھی یہ ابہام کیل کے اندر ہوتا ہے، یہ بھی مقدار ہے. اس کے بعد جو تمیز آئے گی اس عدد والے ابہام میں، اس عدد میں جو اس مقدار جو کہ کیل کی شکل میں تھی، اس میں جو ابہام تھا اس کو دور کر دے گی. اور کبھی ابہام وزن کے اندر ہوتا ہے، مقدار تو ہے لیکن وزن کی شکل میں ہے مقدار، اس میں ابہام ہوگا، تمیز اس کو دور کر دے گی. کبھی مساحت میں ابہام ہوگا، سمجھے؟ کبھی اس کے علاوہ بھی ابہام ہوگا، اور بھی کئی قسم کی مقداریں ہو سکتی ہیں. تو بہرحال کسی بھی قسم کی مقدار میں جو ابہام ہوتا ہے، سمجھے، کبھی تو ابہام مقدار کی شکل میں ہو. اس مقدار کی بہت ساری صورتیں بن سکتی تھیں جو ذکر کر دی ہیں. ان میں ابہام موجود ہوگا، پھر ان کے بعد تمیز آئے گی اور وہ اس ابہام کو دور کر دے گی. مما فیہ ابہام، یہ مقدار کی بہت ساری شکلیں ذکر کر دی ہیں. کبھی اس میں ابہام ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ تذکر بعد مقدار، اس مقدار والے ابہام کے بعد ذکر کیا جائے گا تمیز کو. اور ترفع ذلک الابہام، تو یہ تمیز آ کر اس ابہام کو اٹھا دے گی، دور کر دے گی. یہ مقصد ہو گیا تمیز کا. آگے مثال سے واضح ہوگا. ان سب کی مثال، نحو عندی 20 درہما، میرے پاس 20 ہے. اب یہ مقدار آ گئی عدد کی شکل میں، اور یہ مبہم ہے. میرے پاس 20 ہے، اب یہ مبہم ہے. کیا 20 ہے؟ 20 روٹیاں ہیں، 20 روپے ہیں، 20 پینسلیں ہیں، 20 پین ہے، 20 ٹوپیاں ہیں، ٹھیک ہے، 20 کاپیاں ہیں. بھی کیا 20 ہیں؟ ابہام ہے یا نہیں ہے؟ تو درہمن نے آ کے ابہام کو دور کر دیا. کیا 20 درہم ہے، 20 روپے ہے، 20 پینسلیں نہیں، 20 کاپیاں نہیں، 20 کپڑے نہیں. ابہام تھا یا نہیں تھا؟ اور درہم، اور کس میں ابہام تھا؟ مقدار میں. اور مقدار بھی کس شکل میں تھی؟ عدد کی شکل میں. مقدار جو کہ عدد کی شکل میں تھی اس میں ابہام تھا، اور درہمن نے آ کے ابہام کو دور کر دیا. جب دور کر دیا تو تمیز اور ممیز بن گیا. اور کس میں ابہام تھا؟ مقدار جو عدد کی شکل میں، وہ کیا 20، تو اس میں ابہام تھا 20 میں، وہ مبہم ممیز. اور درہمن نے آ کے ابہام کو دور کیا تو یہ ممیز اور تمیز. اسی کی ایک اور مثال، یہ تو انہوں نے مثال دی، میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں. قرآن مجید سے مثال وہ کیا آتی ہے؟ یوسف علیہ السلام کے قصے میں، انی رأیت 11، کیا فرمایا تھا انہوں نے اپنے والد سے، یعقوب علیہ السلام نے؟ میں نے دیکھا خواب میں 11. اب کیا 11 دیکھا؟ مبہم ہے. 11 روٹیاں دیکھ لی ہیں، 11 ٹوپیاں دیکھ لی ہیں، 11 سیب دیکھ لیے ہیں،
11 کیلے دیکھ لیے، کیا 11 دیکھیں، مبہم ہے یا نہیں ہے؟ ابہام آ گیا، اور کس میں آیا؟ مقدار میں، اور مقدار بھی کس شکل میں؟ عدد میں۔ آگے کوکبن نے آ کر ابہام کو دور کر دیا، میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، تو کوکبن نے ابہام کو دور کیا، تو کوکبن تمیز، اور تمیز منصوب، اسی لیے کوکبن کے اوپر زبر آ گئی۔ انی رأیت 11 کوکبا 12 شہرا، 12 اموبہ میں کیا 12؟ 12 مہینے، شہرن ابہام کو دور کر دیا، تو 12 11 کیا بن جائے گا؟ مبہم ممیز، اور یہ کوکبن شہرن درہمن یہ کیا بن جائے گا؟ تمیز۔ اچھا جی، وقفیزان برن یہ دوسری مثال آ گئی، یہ ابہام کس میں تھا؟ کیل میں۔ میرے پاس 2 کفیز ہیں، یہ اس دور میں ایک پیمانہ چلتا تھا، 2 کفیز ہیں، کس چیز کے؟ ابہام ہے، تو کس چیز کے 2 کفیز ہیں؟ جو کے ہیں، آٹے کے ہیں، چاول کے ہیں، دال کے ہیں، کس چیز کے ہیں؟ ابہام موجود تھا۔ آگے آگے برن گندم کے ہیں، تو برن نے ابہام کو دور کر دیا۔ ابہام کس میں تھا؟ مقدار میں، اور مقدار عدد کی شکل میں تھی؟ نہیں، کیل کی شکل میں تھی، اس میں ابہام تھا، تو برن نے آ کے دور کر دیا۔ تمیز، تمیز تو پھر منصوب، برن تمیز اور ممیز، اور قفیزانی کیا بن جائے گا؟ ممیز۔ ومن وانی میرے پاس 2 من ہے، یہ وزن آ گیا، یہ بھی مقدار میں ابہام، لیکن مقدار بشکل وزن 2 سیر ہیں۔ بھئی کیا 2 سیر ہیں، کیا 2 من ہے؟ سمجھے؟ ابہام تھا، جواب دے دیا سمنن گھی، سمنن نے آ کے ابہام کو دور کر دیا، جو مقدار میں تھا، اور مقدار بشکل وزن میں تھا، اس میں ابہام تھا، سمنن نے دور کر دیا، تو جو ابہام کو دور کرے وہ تمیز، سمنن تمیز، اور تمیز منصوب ہوتی ہے، اسی لیے زبر بھی آ گئی، تو منوانی مہم ممیز، سمنن تمیز، ممیز تمیز مل کر پھر فاعل ہو جائے گا، اور اگر پیچھے مبتدا ہو تو اس کا مبتدا خبر بن جائے گا، فعل ہو تو اس کا فاعل ہو۔ انہوں نے پورا جملہ ذکر نہیں کیا۔ اچھا جی، اوہو، 1 منٹ دے دیں، صفحہ آگے پیچھے۔ اللہ جی معاف کر دو، اللہ جی معاف کر دو، اللہ معاف کر دو۔ اچھا جی، اگلی مثال آگی، وجریبان قطنن، یہ بھی ایک جریب بھی ایک پیمانہ تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس دور میں چلتا تھا، جریب یہ بھی ایک پیمانہ تھا، جیسے کیل ایک پیمانہ تھا۔ کہتے ہیں میرے پاس وعندی جریبانی، میرے پاس 2 جریب ہیں، سمجھے؟ جریبان تسنیہ ہے نا، کس چیز کے 2 جریب ہیں؟ قطنن، اب ابہام موجود ہے، کیا ہے 2 جریب؟ مبہم ہے یا نہیں؟ قطنن نے آ کر ابہام کو دور کر دیا، تو قطنن کیا بن جائے گا؟ تمیز۔ جریبان ممیز، قطنن اس کی تمیز۔ اب ان تمام صورتوں میں ترکیب کیا ہوگی؟ شروع میں عندی ذکر کیا تھا نا، عندی آپ نے پڑھ لیا کہ یہ ظرف ہے عندہ، اور ظرف کبھی مبتدا نہیں بن سکتا، وہ خبر بنتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ عندی مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر خبر مقدم، اور آگے جو مثالیں آ رہی ہیں وہ کیا؟ 20 مبہم ممیز، درہمن تمیز، ممیز تمیز مل کر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریہ ہو گیا۔ عندی جریبان قطنن، عندی خبر مقدم، جریبان ممیز، قطنن تمیز، تمیز ہونے کی وجہ سے منصوب، ممیز تمیز مل کر مبتدا مؤخر، عندی خبر مقدم، مبتدا خبر کا جملہ اس میں خبری ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ خیر، وما فی السماء قدر راحت سحابا، اب یہ وہ مساحت کے اندر آ گیا ابہام۔ ما فی السماء، آسمان میں ایک ہتھیلی کی مقدار بھی نہیں ہے، ہتھیلی کی مقدار، یہ بھی مقدار آ گئی، مقدار کی کئی شکلیں ہیں نا،
آسمان میں ہتھیلی کی مقدار بھی نہیں ہے، اب ابہام موجود ہے، ابھی کیا نہیں ہے؟ آگے کہہ دیا سحابن، بادل نہیں ہے، اب بادل نے آ کر ابہام کو دور کر دیا، اور جو ابہام کو دور کرے وہ تمیز، اور جس میں ابہام ہو جو مقدار مبہم ہے وہ ممیز، یہ تمیز، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو قدر راحت یہ کیا بن جائے گا؟ مبہم ممیز، صحابن تمیز۔ وعلی التمرۃ مثلها زبدا، یہ اگلی مثال آ گئی، یہ بھی مقدار میں ابہام تھا کہ کھجور پر مثلها، اسی کی مثل ہے، اب یہ ابہام ہے، اسی کی مثل یعنی اسی کی بقدر ہے، یہ بھی مقدار میں ابہام ہے۔ بھئی کیا ہے؟ کیا ہے؟ کھجور پر اسی کی مقدار کیا ہے؟ ابہام ہے یا نہیں؟ مبہم ہے یا نہیں ہے؟ زبدن نے آ کے ابہام کو دور کر دیا، مکھن ہے۔ وہ عرب کھاتے تھے نا، وہ کھجور کے اندر سے نا گٹھلی نکال لیتے تھے، اس کے اندر مکھن ڈالتے تھے، وہ مکھن کھاتے، کھجور کے اندر مکھن ڈال کر کھاتے تھے، یہ ایک بڑی طاقتور اور پاورفل غذا ہوتی تھی۔ تو کھجور پر اسی کی مثل ہے، یعنی جتنی کھجور ہے نا اتنا ہی مکھن بھی اندر موجود ہے۔ تو زبدن نے آ کر ابہام پر کیا کر دیا؟ دور کر دیا۔ علی التمرۃ، جار مجرور مل کر ثابت ان کے ساتھ متعلق، ثابت ان اپنے متعلق، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر مقدم، کیونکہ جار مجرور کبھی مبتدا نہیں بن سکتا۔ مثلوہا، مضاف مضاف الیہ مل کر مبہم ممیز، زبدن تمیز، ممیز تمیز مل کر مبتدا مؤخر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، وہی ممیز تمیز بن گئے۔ اچھا یہ تو تمام صورتیں تھی مقدار میں ابہام کی، ہم نے کیا کہا تھا؟ کبھی ابہام مقدار میں ہوگا اور مقدار کی کئی شکلیں ہیں، اور اس کے بعد تمیز آئے گی جو اس ابہام کو دور کر دے گی۔ مقدار میں جو ابہام موجود تھا اس کو دور کر، اس کی تفصیل مثالیں گزر چکی ہیں۔ لیکن وقت یکون، کبھی ابہام مقدار میں ہوگا، ہمیشہ مقدار ہی میں ابہام نہیں ہوگا، سمجھے؟ کبھی مقدار میں ہوگا، کبھی غیر مقدار میں بھی ہوگا۔ وقد یکون عن غیر مقدار، کبھی کبھی ابہام غیر مقدار میں بھی ہوگا۔ اس کی مثال ھذا خاتم، یہ انگوٹھی ہے، اب ابہام ہے، انگوٹھی میں بھی کس چیز کی ہے؟ سونے کی ہے، چاندی کی ہے، پیتل کی ہے، لوہے کی ہے، ابہام ہے یا نہیں ہے؟ تو حدیدن نے آ کے ابہام کو دور کر دیا، لوہے کی ہے، سونے کی نہیں۔ تو خاتم، اب خاتم انگوٹھی ہے، یہ تو مقدار نہیں، انگوٹھی کو بولتے ہیں، مقدار میں وہ نہیں، غیر مقدار میں ابہام حدیدن نے آ کر دور کر دیا۔ تو حدیدن کیا بن گیا؟ تمیز۔ تو خاتم ممیز، حدیدن تمیز، ممیز تمیز مل کر خبر، ھذا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہو۔ وسوار ذهبا، یہ کنگن ہے، اب کنگن مقدار تو نہیں، غیر مقدار، لیکن اس میں ابہام موجود ہے، کیا؟ کس چیز کا کنگن؟ سونے کا، چاندی کا، پیتل کا، لوہے کا، ابہام تھا۔ ذهبن نے آ کے ابہام کو دور کر دیا، تو تمیز، تمیز اسی لیے منصوب ذهبن۔ ترکیب کیا؟ سوارن ممیز، ذهبن ممیز، ممیز ممیز مل کر خبر، ھذا مبتدا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ والخفض فیہ اکثر، کہنے لگے یاد رکھنا جو ابہام غیر مقدار میں ہو وہاں تمیز اکثر مجرور ہوتی ہے، کیونکہ وہ ممیز جو ہے نا وہاں مضاف ہوگا، تمیز مضاف الیہ بن کر آئے گی، اور مضاف الیہ ظاہر ہے مجرور ہوتا ہے، تو اس لیے اس پر زیادہ آئے گی۔ تو ھذا، یہ بھی آتا ہے ھذا خاتم حدیدن، غلط نہیں ہے، لیکن اکثر جار ہے۔ کیا پڑھیں گے؟ ھذا خاتم حدید، ھذا سوار ذهب، ھذا خاتم حدید، یہ لوہے کی انگوٹھی ہے، ھذا سوار ذهب، یہ سونے کا کنگن ہے، مضاف الیہ، یہ اکثر ایسے ہی استعمال ہوتا ہے، تمیز مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوتی ہے، کہاں؟ مقدار میں نہیں، وہاں تو منصوب ہی ہوگی، غیر مقدار کی بات ہو رہی ہے، بات ختم ہوگی۔ یہ تو کہا جو کسی بھی قسم کے ابہام کو دور کرنے کے لیے آئے وہ کیا بن جائے گی؟ تمیز۔ ابہام اب کسی بھی قسم کا ہو، چاہے مقدار میں ہو
مثالیں گزر چکی، چاہے غیر مقدار میں ہو مثالیں گزر چکی. یہ مقدار اور غیر مقدار کی جتنی بھی مثالیں ہیں آپ دیکھیں گے یہ مفرد ہے. یہاں ممیز کیا تھا؟ مفرد. خاتم مفرد، سوار ممیز بن رہا تھا مفرد، عشرون بن رہا تھا مفرد، منوان بن رہا تھا وہ بھی مفرد، جملہ تو نہیں تھا. لیکن کبھی کبھی مبہم ممیز جملہ بھی ہوتا ہے، سمجھے؟ اس جملے میں ابہام ہوتا ہے، یہ تمیز آ کر اس ابہام کو جو جملے میں موجود تھا دور کر دیتی ہے. یہ بھی تمیز ہے کہ جملے کے جیسے مفرد کے ابہام کو دور کرتی ہے جو مقدار اور غیر مقدار، جملے میں بھی ابہام ہوگا اس کو بھی دور کرے گی، وہ بھی تمیز ہے. وقد یقع التمییز بعد الجملۃ، کبھی کبھی تمیز جملے کے بعد بھی آئے گی. کیوں؟ لرفع الابہام عن نسبتها، ابہام اٹھانے کے لیے، کیونکہ جملے میں ابہام ہوگا. جملے کی کس چیز میں ابہام؟ کہتے ہیں جملے کے مسند میں ابہام نہیں، مبتدا میں ابہام نہیں، فعل میں ابہام نہیں، فاعل میں بھی ابہام نہیں، بلکہ اس میں مسند کی جو نسبت ہو رہی ہے مسند الیہ کی طرف، اس نسبت میں ابہام تھا. تو اس نسبت میں ابہام کو دور کرنے کے لیے تمیز آئے گی. دیکھیں تمیز کا کیا مقصد ہوگا، کاہے کے لیے آئے گی جملے کے بعد. وقد یقع التمییز بعد الجملۃ، کبھی کبھی تمیز جملے کے بعد بھی آئے گی. کیوں آئے گی؟ ظاہر ہے تمیز کا کام ہی ابہام کو دور کرنا ہے، تو ابہام دور کرنے کے لیے آئے گی. لرفع ابہام کو دور کرنے. اب جملے کی کس چیز میں ابہام تھا؟ جملے میں تو مسند بھی ہوتا ہے، مسند لے بھی ہوتا ہے، نسبت بھی ہوتی ہے. کہتے ہیں نہ مسند میں ابہام نہ مسند لے میں، بلکہ مسند اور مسند لے کے درمیان جو نسبت ہے اس میں ابہام، اس کو دور کرنے کے لیے وہ بھی تمیز بن جائے گی. مثال نحو طاب زید نفسا، زید اچھا، زید اچھا ہے. اب طابہ فعل ہے، اب طابہ کا مطلب ہوتا ہے اچھا ہونا، سمجھے؟ اس کا معنی واضح ہے، اس میں تو ابہام نہیں ہے. فعل میں زید کا معنی زید ہے، بکر کا بیٹا ہے، اس میں بھی ابہام موجود نہیں ہے. تو طابہ مسند، زید دونوں میں ابہام موجود نہیں. پھر ابہام کس چیز میں ہے؟ ابہام اس میں کہ طابہ کی جو نسبت ہو رہی ہے زید کی طرف، زید اچھا ہے، یہ جو اچھے ہونے کی نسبت زید، اس نسبت میں ابہام ہے. کس اعتبار سے اچھا ہے؟ کہتے ہیں نفسن نے آ کے ابہام کو دور، دل کے اعتبار سے اچھا ہے. سمجھے؟ بڑا صاف دل ہے، دل میں کھوٹ نہیں رکھتا، تو دل کے اعتبار سے اچھا ہے. تو نفسن نے آ کے ابہام کو دور کیا. توبہ میں ابہام نہیں تھا، توبہ کا معنی تو اچھا ہونا ہے، واضح ہے. طیب سے ہے نا، طیب اچھی چیز کو بولتے ہیں، اس میں ابہام نہیں تھا. زید میں بھی ابہام نہیں تھا، بکر کا بیٹا تھا تو واضح تھے. بلکہ اچھے ہونے کی جو نسبت ہو رہی ہے زید کی طرف کہ اچھا ہے، اس نسبت میں وہاں بھی کس لحاظ سے اچھا ہے، اس نسبت میں ابہام تھا. جواب دے دیا نفسن، دل کے اعتبار سے اچھا ہے، دل اس کا اچھا. تو نفسن نے ابہام کو دور کیا، جو جملے کے بیچ میں نسبت تھی اس میں ابہام، اس کو اٹھایا. جو ابہام کو اٹھایا وہ تمیز، نفسن تمیز. او علما، یا یوں کہو زید اچھا، کس اعتبار سے اچھا؟ علم کے اعتبار سے. عالم بہت زبردست ہے، اچھے میں بھی ابہام نہیں، زید میں بھی نہیں. جو نسبت ہو رہی اس میں ابہام ہے. اچھا کس اعتبار سے؟ علم کے اعتبار، علم بڑا مضبوط ہے. او یا باپ کے اعتبار سے، اس کا باپ بہت نیک ہے، اس کا باپ شیخ الحدیث، اس کا باپ اس کا باپ فلاں، تو باپ کے اعتبار سے اچھا، خود تو اتنا اچھا نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو یہ توبہ کی جو نسبت ہو رہی ہے، فعل کی جو نسبت ہو رہی ہے، تو جملے کے بیچ میں جو نسبت موجود ہوتی ہے اس جملے کے بعد آئے گا اور اس نسبت میں ابہام ہوگا، اس ابہام کو اٹھا دے گی تمیز، وہ بھی تمیز. اسی لیے ابن، علمن، نفسن کے اوپر زبر، کیونکہ تمیز اور تمیز منصوب، تو ساتواں منصوب بھی ختم. امید ہے کہ سمجھ مبارک میں آ چکا ہوگا. ہاں جی کلیئر ہو گیا؟ کوئی چیز پوچھنی تو نہیں اس حوالے سے؟ تو یہ تمیز فعل کے لیے کیا بنے گی؟ نفسن، علمن، زیدن تو فاعل ہوا، یعنی ممیز توبہ تمیز فعل، دیکھ کر. ہاں
طابہ فعل، زیدن اس کا فاعل، سمجھے؟ جی اور یہ جو تمیز بن گئی اس ابہام کس میں آ گیا؟ اس نسبت کے اندر ابہام آ گیا. نفسن جو ہے نا اس نسبت سے کیا بن جائے گی؟ تمیز بن جائے گی. سمجھ آ رہی ہے یعنی نہیں آ رہی بات؟ فیل کے ساتھ کنیکشن کیسے ہو رہا ہے تمیز بن کے؟ فیل ہم اسے کہیں گے کیسے؟ چلے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، کل آتے ہی سب سے پہلے میں اس کو کروں گا. پھر ٹھیک ہے نا، یہاں تک ہو گیا انشاءاللہ. پھر نماز کا بھی ٹائم ہو گیا، کل انشاءاللہ آتے ہی اس کو دیکھتے ہیں جی. اچھا اب پیر کو جو ہمارا سبق ہوگا نا وہ ٹھیک ہوگا 4:15 بجے انشاءاللہ، کیونکہ نماز پیچھے آ رہی ہے، تاکہ زیادہ وقت مل جائے ہمیں نماز سے پہلے. هذا هو المرام. اللہ